تم جلسوں میں بہت پیسے اٹھاتے ہو، اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، مگر 10 20 25 30 ہزار روپے 50 60 جتنے بھی اکٹھا ہو جائیں اکٹھا کر لیا کرو، اور 12 ربیع الاول کے دن فروٹ خریدو، سامان کے پیکٹ خریدو، اسپتالوں میں چلے جاؤ اور اسپتال میں کسی کا دین دھرم ذاتی برادری نہ پوچھو، جو بھی بیمار ملے اس کو پیکٹ دے دو، پھل فروٹ کے پیکٹ دے دو، راشن کے پیکٹ دے دو، وہ پوچھیں کیا سماجوادی کی طرف سے دیا جا رہا ہے، کیا کانگریس کی طرف سے دیا جا رہا ہے، کیا رولنگ پارٹی کی طرف سے دیا جا رہا ہے، کیا سپا بسپا کانگریس کی طرف سے دیا جا رہا ہے، تو مسکرا کے کہنا ان کی بات اپنی جگہ ہے، مگر آج جو مریضوں کو دیا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ حضور نگاہ کرم فرما دیں گے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور کا میلاد صرف چودھری سرائے سنبھل مراد آباد یو پی یا بھارت کے 27 28 صوبوں میں نہیں ہوتا، جہاں جہاں بھی کلمہ پڑھنے والے پائے جاتے ہیں وہاں وہاں حضور کے میلاد کے جھنڈے لگائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے بھارت کی بھی بات کروں تو وی پی سنگھ جب وزیر اعظم تھے، اپنے ملک کے پی ایم تھے، تو انہوں نے لال قلعے کی فصیل سے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اب بھارت میں بھی 12 ربیع الاول کو سرکاری چھٹی لکھا جاتا ہے، اور تب سے لے کر آج تک عید میلاد النبی کی چھٹی ہمارے وہاں سرکاری طور پر دی جاتی ہے، سرکاری وبھاگوں میں بھی رہتی ہے۔ بعض لوگوں کا اپنا اپنا کنفیوژن ہے، اپنے اپنے طور پہ باتیں کرتے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ حضور کی ولادت کے موقع پر ایک ایسا حسین موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ حضور کا میلاد کیوں ضروری ہے۔ دبے کچلوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، ان بے سہاروں کے لیے سب سے بلند آواز اگر کوئی دنیا میں اٹھی ہے تو وہ آمنہ کے لال کی آواز اٹھی ہے میرے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون تھا؟ قاری صاحب ذرا تصور کریں، کسی کا گلا دبا دو، کسی کو مار دو، اس کے بعد دفن کرنا ایک کام ہو گیا، لیکن کسی کو زندہ دفن کر دینا، سوچئے ذرا، زندہ اس کو تڑپا تڑپا کر کے مارنا، اور وہ بھی مارنے والا کوئی غیر نہ ہو، کوئی اجنبی نہ ہو، اپنا سگا باپ ہو۔ سوچیں ذرا وہ کیسا سنگ دل باپ ہوتا ہوگا جو اپنی بیٹی کو دعوت کے بہانے سے لے جاتا تھا، اور ایک سنگلاخ زمین پر جہاں ریت اڑتی ہوتی تھی وہاں پر وہ جب گڑھا کھودتا، اس ننھی سی بچی کو کیا پتا ہوتا میرا باپ کیا کر رہا ہے، اس کے ذہن و دماغ میں کیا گندا منصوبہ پنپ رہا ہے، یہ سنگ دل انسان کیا پلاننگ لے کر کے یہ گڑھا کھود رہا ہے۔ وہ ننھی سی بچی وہ گڑھے سے جو ہے مٹی کو ہٹاتی، اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتی تاکہ جلدی سے یہ گڑھا کھود جائے، اور اس کے بعد اپنے ابا سے کہتی، ابا جی مجھے بھوک لگی ہے، یہ کیوں آپ یہاں پر گڑھا کھود رہے ہیں؟ آپ نے دعوت کو کہا تھا، ہم ابھی رشتہ داری تک نہیں پہنچے، ہم وہاں نہیں پہنچے جہاں دعوت ملے گی۔ وہ سنگ دل باپ اپنی بیٹی پہ ترس نہیں کھاتا، دیا نہیں کھاتا، رحم نہیں کھاتا، اپنی زندہ بیٹی کو پکڑتا اور بے دردی کے ساتھ زمین پہ پٹک دیتا۔ وہ بچی ہمت کر کے کھڑی ہو جاتی تو ایک ہاتھ سے اس کا سر پکڑتا، اس کو دباتا، دوسرے ہاتھ سے مٹی ڈالتا رہتا، یہاں تک کہ اس بچی کا آدھا بدن مٹی میں دفن ہو جاتا، اوپر تھوڑا سا حصہ باقی رہتا، جب تک بولنے کی سکت ہوتی اس کے دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک رہا ہوتا۔ وہ آپ دیدہ ہو کے کہتی، ابا جی مجھے گھر پہ لے کے چلو، آخر مجھ سے کون سا قصور ہو گیا، میں نے تو ضد نہیں کی تھی، تم ہی لے کر کے آئے، کون سی مجھ سے نافرمانی ہو گئی کہ اپنی ننھی سی بچی کو زمین میں گاڑ رہے ہو، اپنی ننھی سی بچی کو زمین میں دفن کر رہے ہو۔ وہ سنگ دل سماج کا سڑا ہوا انسان، وہ ایک سنگ دل، میں کہتا ہوں کہ اس کے سینے میں پتھر نہیں، پتھر ہوتا تو وہ بھی پگھل جاتا، پتھر سے بھی زیادہ سخت دل تھا اس کے سینے میں، وہ کچھ نہیں ترس کھاتا، یہاں تک کہ وہ آواز بھی آنا بند ہو جاتی، اوپر منو مٹی ڈال دیتا، بیٹی کو زندہ دفن کر کے واپس آ جاتا۔ ایسا سنگ دل سماج تھا، ایسے کٹر دل لوگ تھے اس سماج کے، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں بیٹیوں کی آواز بن کے، کمزوروں کی آواز بن کے، یتیموں کی آواز بن کے، بیواؤں کی کیا حیثیت تھی سماج میں، چتاؤں کے ساتھ رکھ کے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، سماج میں ان کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کوئی وقار نہیں تھا، یتیموں کے مال کو لوٹ لیا جاتا تھا، بیٹیوں کو تو گاڑا جا ہی رہا تھا۔ ایک خرابی
خرابی نہیں تھی، ہزاروں خرابیاں تھیں. ایسے برے معاشرے میں، ایسے سڑے ہوئے سماج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو مبعوث فرمایا. حضور دنیا میں تشریف لائے تو وہی سماج جو بیٹیوں کو گاڑ رہا تھا. میرے آقا نے کہا بیٹیوں کو محبت کرو، بیٹیوں کو برا نہ سمجھو. میرے آقا نے کہا اللہ جس کو 3 بیٹیاں دے دے وہ اپنی بیٹیوں کو پیار کرے، ان کو اچھی تربیت دے دے، ان کی شادی کر دے، کان لہ الجنہ، اللہ اس کو جنت کا تحفہ عطا فرما دے گا. وہی سماج جہاں بیٹیوں کو گاڑا جا رہا تھا، اسی سماج میں بیٹیوں کو اب کاندھے پہ اٹھایا جا رہا ہے. اسی سماج میں بیٹیوں سے پیار کیا جا رہا ہے. جس سماج میں بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بیٹیوں کو عار سمجھا جاتا تھا، آج اس سماج میں لوگ بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں. میرے آقا نے دنیا کو بیٹیوں کی اہمیت بتائی. جس سماج میں بیواؤں کی کوئی عزت نہیں تھی، 25 سال کے پیغمبر نے جہاں پر رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی، ایک سے ایک بڑے خاندان کا رشتہ آ رہا تھا. ہر کوئی چاہتا تھا سردار قریش کا پوتا ہمارا داماد بن جائے. ہر کوئی چاہتا تھا، چونکہ آپ کی ذات اتنی بلند و بالا تھی، نہ حسن کا جواب تھا، نہ کردار کا جواب تھا، نہ صورت کا جواب تھا، نہ سیرت کا جواب تھا. ہر کوئی چاہتا تھا کہ محمد ہمارے داماد بن جائیں. مگر بیواؤں کی عزت میں 4 چاند لگا دیے. وہی بیوائیں جن کی کوئی وقار نہیں تھا، جن کی کوئی عزت نہیں تھی. 25 سال کی عمر میں میرے آقا نے 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی فرمائی اور دنیا کو بتایا بیواؤں کو حقیر نہ سمجھو. اے میرے بھائیوں، میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیوں ضروری ہے کہ ہم آقا کا میلاد منائیں اور دنیا کو بتائیں کہ سسکتی ہوئی انسانیت کو اگر قرار چاہیے تو در بدر ٹھوکریں کھانے سے نہیں ملے گا. آؤ اگر سکون چاہتے ہو تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت. علی یوسف رضا فیضان صاحب، اولیاء اکرام. غریبوں کی کیا ویلیو تھی؟ وہ جو نوکر ہوتا ہے، نوکر ابو ذر غفاری ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. اسلام لانے کے پہلے کی باتیں اتنے سخت تھے اپنے نوکروں پر. نوکروں سے بھی زیادہ بری ویلیو ہوتی ہے غلام کی. نوکر تو جاب کے ٹائم پہ آپ کا پابند ہے، بعد میں اپنے گھر جا کر کے وہ کچھ بھی کرے، لیکن غلام وہ ہے جو 24 گھنٹہ آپ کا پابند ہوتا تھا. ابو ذر غفاری ضرب المثل تھے، اتنی سختی کرتے تھے، ان کے سامنے نوکر تھراتے تھے غلام. دوسرے لوگ اپنے نوکروں کو کہتے تھے اگر صحیح سے کام نہیں کرو گے تو ہم ابو ذر غفاری بن جائیں گے. ایسا اتنا سخت مزاج تھا. لیکن جب دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، ابتدائی اسلام میں انہوں نے دار ارقم میں جا کر کے کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھ کے نکلنے لگے تو حضور نے کہا ابو ذر میری بات تو سن. کہا یا رسول اللہ فرمائیں. کہا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. وہی ابو ذر جب گھر پہ پہنچے سارے غلاموں کو بلا لیا، کہا میرے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ. وہی غلام جو سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، آج غلام کو قریب میں بٹھا کے کھانا کھلایا جا رہا ہے. قاری صاحب ایک غلام بیچارہ بوڑھا تھا، وہ ڈرتے ڈرتے ہاتھ کپ کپاتے ہوئے آتا ہے، کہتا ہے ابو ذر بعد میں مارو گے تو نہیں؟ ہمیں تکلیف تو نہیں پہنچاؤ گے؟ ہمیں ڈنڈوں سے، کوڑوں سے، دروں سے مارو گے تو نہیں؟ ابو ذر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرے غلام اب ابو ذر پہلے والا نہیں رہا ہے، محمد عربی کا غلام بن گیا ہے. وہ میرا پہلا کردار تھا، اب میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. وہ غلام سب کھانا کھاتے جا رہے ہیں اور محبت سے روتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ابو ذر اس ہستی سے ہمیں بھی ملا دو جس نے تمہاری زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا ہے. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. مچل کے میرے آقا کے نام پہ بولو بلند آواز سے سبحان اللہ، اور زور سے بولو میرے بھائیو سبحان اللہ. میرے آقا کا کردار دیکھو. اس لیے کہتا ہوں میلاد مناؤ، آقا کا ذکر کرو، آقا کا تذکرہ کرو، اپنے بچوں کو میرے آقا کا دیوانہ بناؤ. یتیموں کی کیا حیثیت تھی، مگر میرے آقا نے یتیموں کا مقام بتایا. تمہاری نظر میں سب سے اچھا گھر وہ ہو سکتا ہے جس میں سنبل کے اندر سب سے زیادہ پیسہ لگا ہوا ہو، جس کا نقشہ بہت اچھا بنا ہوا ہو، جس کا انجینئر بہت اچھا ہو، جس میں سب سے زیادہ ماربل لگا ہوا ہو. سکتا ہے تمہاری نظر میں ہمارے بھارت کے اندر تاج محل کی عمارت بہت لاجواب ہو، کسی کی نظر میں ممبئی کی عمارت بہت لاجواب ہوگی، اور اگر ورلڈ اسکیل پہ بات کروں تو کسی کی نظر میں نیو یارک کا ٹاور بہت خوبصورت ہوگا، کسی کی نظر میں برج دبئی بہت اچھا ہوگا، کسی کی نظر میں سوئٹزرلینڈ کے شہرہ بہت اچھے ہوں گے. مگر میرے نبی نے دنیا کو بتایا کہ سب سے اچھا گھر وہ ہوتا ہے جس میں یتیم کی پرورش کی جاتی ہے، جس میں یتیم کو سہارا دیا جاتا ہے. وہ یتیموں تمہارا سہارا آیا ہے
12 ربیع الاول کو، او بیواؤ تمہارا قرار آیا ہے 12 ربیع الاول کو، او نوکروں مزدوروں تمہارے لیے ڈھال بن کے آیا ہے آمنہ کا لال 12 ربیع الاول کو۔ اے انسانیت کے لوگوں آؤ مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، روح اقبال تمہیں آواز دے رہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، جشن عید میلاد النبی، علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ۔ آج جو ٹوٹل آبادی ہے دنیا کی وہ اس وقت 7 ارب 75 کروڑ لگ بھگ، یعنی قریب 8 ارب ہے۔ تو آج بھی ایسا کوئی بچہ نہ پیدا ہوا نہ پہلے ہوا تھا، کھربوں آبادی ہو گئی نا ٹوٹل لگاؤ حضرت آدم سے لے کے، اور نہ ہوگا قیامت تک جیسا بچہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا۔ بے شک بے شک، اگر سبحان عقیدہ ہے تو بولو نا یار، زور سے بولو، یہ کوئی غلو یا بڑھانے والی بات نہیں ہے، یہ سچی بات ہے۔ ثبوت مانگتے ہیں لوگ حضور کا میلاد کیوں ہوتا ہے، یار قرآن میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے نام بھی بتایا، وہ انہوں نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تو جا رہا ہوں میرے چاہنے والوں مگر میرے بعد جو آ رہا ہے نا اس کا نام احمد ہوگا۔ انہوں نے حضور کے آنے سے پہلے میلاد منایا، ہم حضور کے آنے کے بعد میلاد منا رہے ہیں، تو حضور کی سنت ہی تو یعنی نبیوں کی سنت ہی تو ادا کر رہے ہیں۔ ارے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ آمنہ کا لال جیسا خدا نے بنایا، نہ پہلے کوئی تھا نہ آج کوئی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ ذرا زور سے بولو بے مثل و، اور زور سے بولو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ حضرت آمنہ سنو میری طرف دیکھو، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے لخت جگر دنیا میں آئے تو روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ ذرا زور سے بولو، سبحان اللہ، ہر طرف روشنی ہی روشنی۔ اچھا قاری صاحب آپ بھی اس کہہ رہے تھے، اس کو میں تھوڑا ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی پیدائش کے وقت کا انتخاب کتنی خوبصورتی کے ساتھ کیا۔ کیا کہنے، دن میں نہیں بھیجا، ورنہ رات کہتی وہ رحمت ہیں تو پھر ہمارے اندر کیوں نہیں، اور اگر رات میں آتے تو دن کو شکوہ ہوتا، وہ شکوہ کرنے کے لیے نہیں، شکوہ ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نہ دن میں نہ رات میں، کیا حسن انتخاب ہے میرے خدا کا۔ اندھیرا جا رہا ہے اور اجالا، ذرا اونچی آواز میں بولیں اجالا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اجالا جا رہا ہوتا اور اندھیرا آ رہا ہوتا شام کے وقت میں، مغرب کے ٹائم پہ، مگر نہیں، فجر کے ٹائم پہ۔ اس لیے کہ اشارہ اس طرف ہے کہ اندھیروں، ظلمتوں کے اندھیروں، جبر و تشدد کے اندھیروں، اپنے بوریے بسترے لپیٹو، نور والا نبی آ رہا ہے اور رحمت کا پیغام لے کے آ رہا ہے۔ کتنا سہانا وقت ہے، سبحان اللہ، ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں، سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی ہیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف۔ واہ کیا کہنے ہیں، زندہ باد، زندہ باد، بہت جواب نہیں حضرت۔ جو آپ میں یہاں دادا بن چکے ہوں گے یہاں، ہائے ہائے ہائے، واہ، وہ اس چیز کو سمجھیں گے، اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے اولاد کی اولاد سے۔ بولو، ارے بولتے رہو یار۔ پوتی پوتوں سے، بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے نواسی نواسوں سے۔ بولو نیچرل بات ہے کہ نہیں؟ ارے ہوتا کہ نہیں، بولو ذرا، ہوتا ہے نا؟ نواسی نواسوں سے محبت بیٹی سے زیادہ ہوگی،
بیٹی کو رونا ایک مرتبہ کو باپ گوارا کر لے گا، مگر نواسے روئیں گے تو ڈانٹ کھانا پڑے گی بیٹی کو۔ بیٹا رو جائے تو گوارا ہے، لیکن پوتی پوتے روئیں گے تو دادا پھر برداشت نہیں کرے گا، بیٹے کی دھنائی ہو جائے گی کہ بچوں کو کیوں رلا رہا ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ او بھائی، یہ تو عام داداؤں کا حال ہے، اس دادا کی تو پوچھ جو میرے نبی کا دادا ہے۔ حاجی ظفیر صاحب، ایسا دادا کس کا ہوگا؟ ارے بے مثال ہیں اس رشتے میں، چونکہ وہ یہ فخر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں کسی کا پوتا ایسا نہیں جیسا خدا نے مجھے پوتا دیا ہے۔ سردار قریش ہیں، وہ پورے مکہ میں صبح صبح یہی چرچا ہے ہر طرف کہ کچھ تو ہوا ہے، مکہ میں انقلاب آ گیا۔ گھر جا جا کر کے عورتیں بتا رہی ہیں، ارے آمنہ کے گھر ایسا بچہ ہوا ہے، ہم نے تو کیا تم نے نہیں دیکھا ہوگا، تم نے تو کیا تمہارے باپ نے نہیں دیکھا ہوگا، تمہارے باپ نے تو کیا کسی کے باپ نے نہیں دیکھا ہوگا، بڑا حسین بچہ ہے، مکہ شہر تو کیا عرب میں ایسا بچہ نہیں ہوا، دوسری بولی پوری دنیا میں ایسا بچہ ہی نہیں ہوا ہے۔ پورے مکہ میں چرچا ہے، سردار قریش کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو مسکرا کر کے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر محبت سے آنسو آ گئے۔ آج جوان بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی، خوشی کا موقع ہو تو اپنوں کی بہت یاد آتی ہے۔ میرے ساتھیو، عبداللہ جو ہمارے نبی کے والد ماجد ہیں، جب مصطفیٰ شکم مادر میں تھے تبھی وہ تجارت کرنے گئے تھے، واپس آتے ہوئے مدینہ شریف کے پاس ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ایک ودھوا عورت کو پیدائش کے وقت، ڈیلیوری کے وقت پہ سب سے زیادہ جس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ میں مزدہ جاں فضا بچے کی پیدائش کا سب سے پہلے اپنے شوہر کو سنا دوں۔ آج حضرت آمنہ کو کتنی یاد آ رہی ہوگی حضرت عبداللہ کی، ان کی آنکھوں میں فرط مسرت سے کتنے آنسو آ رہے ہوں گے کہ کاش عبداللہ موجود ہوتے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں، سردار قریش کے چند بیٹے ہیں، مگر سارے بیٹوں میں سب سے افضل اگر کوئی بیٹا تھا تو وہ حضرت عبداللہ تھے، جن کی نہ شرافت کا جواب تھا، نہ نجابت کا جواب تھا، نہ جناب والا ان کے اخلاق و کردار کا جواب تھا۔ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا، جدھر کو گزرتے تھے لوگ دیکھنے کے لیے قطاروں میں آ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سے 4-5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ماں باپ کو سب سے پیار ہوتا ہے، مگر قلبی رجحان کسی کی طرف زیادہ ہوتا کہ نیچرلی بات ہے۔ عبد المطلب کو بھی سب سے زیادہ اگر پیار تھا تو عبداللہ سے تھا۔ عبداللہ کی آج بڑی یاد آ رہی ہے۔ دروازے پہ پہنچے تو اب دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلکنے لگا، پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ میں اگر آمنہ کے سامنے جا کر کے روؤں گا تو وہ صنف نازک ہیں، وہ خاتون ہیں، وہ اور زیادہ روئیں گی، اس لیے آپ نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا۔ اس منظر کو ذرا اپنے ذہنوں کے قریب کرو، خیال و فکر کی راہوں میں اجالا پھیل جائے گا میرے ساتھیوں۔ نبی کے عاشقوں ذرا عالم تصور میں پہنچو اس موقع پر اور اس کو محسوس کرنے کی کوشش کرو کہ ایک دادا کھڑا ہوا ہے جس کا پوتا ایسا ہے کہ کائنات میں کسی کا پوتا نہیں، اس کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے، اس بچے کے وہ بچہ یتیم پیدا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے آپ، حضرت عبد المطلب دروازے پہ کھڑے ہیں، آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے۔ پھر آپ نے ضبط کیا، صبر کیا، وہ صبر کا دامن تھاما، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اندر پہنچے تو سامنے حضرت آمنہ انتظار کر رہی تھی سردار قریش کا۔ قریب گئے، کہا بیٹی آمنہ، جدھر سے آ رہا ہوں میرے پوتے ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، جدھر سے گزرا ہوں سب مجھے مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ اے بیٹی آمنہ، ذرا مجھے میرا پوتا دکھا دے، اس کا جلوہ دکھا دے، آخر کیا وجہ ہے کہ ہر طرف اسی کا چرچا ہو رہا ہے۔ میرے نبی صوف کے کپڑے میں آرام فرما تھے، اوپر سے حضرت آمنہ نے چادر کو زیبتن کر دیا تھا۔ حضرت آمنہ کو اس وقت اپنے شوہر کی یاد آئی، عبد المطلب سمجھ رہے تھے، مگر آپ نے تذکرہ اس لیے نہیں چھیڑا کہ بات چھڑے گی تو آمنہ بہت روئیں گی۔ آپ نے سر پہ دست شفقت رکھا، سسر باپ داخل ہوتا ہے میرے ساتھیوں۔ حضرت سیدہ آمنہ اپنے سسر کو باپ کا رتبہ دیا کرتی تھی۔ یہ قوم کی بیٹیوں کو پیغام ہے کہ جب تم دلہن بن کے اپنے شوہروں کے گھر پہ جاؤ تو اپنے سسر کے ساتھ وہ برتاؤ کرو جو حضرت آمنہ نے عبد المطلب کے ساتھ کیا ہے، اور اسی طرح
यहां से शौहरों के माँ बाप को भी इसमें एक पैगाम है कि अगर तुम्हारे घर पे किसी की धी बेटी दुल्हन बन के आए तो उसके साथ वैसा बर्ताव करो जैसे सरदार कुरैश ने हजरत आमिना के साथ किया है। मचल के बोलो जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। आप सुनते रहोगे, तकरीर भाइयों आगे बढ़ती रहेगी। वक्त को मत देखो, अब तुम घड़ी को मत देखो, सुहानी घड़ी को देखो। अब तुम टाइम को मत देखो, मदीने वाले आका के जिक्र को देखो। सरदार कुरैश ने कहा, बेटी आमना जरा मुझे मेरे पोते का जलवा तो दिखा। सूफ के कपड़े में मुस्तफ़ा आराम फरमा है। रुखे वद्दुहा से जब चादर को हटाया, मुस्तफ़ा की तरफ पहली निगाह दादा की पड़ी तो अल्लाह की कसम उस कैफियत को ना तो नज़म में बयान किया जा सकता है, ना नसर में बयान किया जा सकता है, ना कोई खतीब हक के खिताबत अदा करते हुए उसको बयान कर सकता है। वो कैसी कैफियत थी, वो कैसा रूहानी मंजर था, कैसी सुहानी घड़ी थी यार। मुझ जैसा अदना तालिब इल्म कैसे बयान कर सकता है। बस ये समझ लो कि आला हजरत ने जो कहा सच कहा। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। दादा ने जब अपने पोते को देखा, आए है मेरे आका का चेहरा है, उनके लबों को देखा तो वो होठ है मुस्तफ़ा के, पतली पतली गुले उसकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और मेरे आका ने अपने, जब दादा जान ने मुस्तफ़ा के सीने पे मोहब्बत से अपना प्यारा हाथ रखा, प्यार से आका के सीने पे जब दादा ने हाथ रखा, मुस्तफ़ा ने अपनी आंखों को खोला और आंखों को जब खोला, मुस्तफ़ा दादा को देख के मुस्कुरा रहे हैं। अपने और हमारे बच्चों पे कयास न करना, ये न कहना कि मौलाना तौसीफ रजा गुलू कर रहे हैं, बड़ा चढ़ा करके बयान कर रहे हैं। जरा सा बच्चा दादा को देख के कैसे मुस्कुरा सकता है? नादानो, वो हमारे और तुम्हारे बच्चे हैं जिनमें शूर नहीं होता। वो आमना के लाल, वो आमना के लाल हैं, वो अनी से बेकसा हैं, नबियों के सरदार बन के आए हैं। दादा को देखा तो हुजूर मुस्कुरा गए। इतना प्यार आया, दादा को उठा लिया, सीने से लगा लिया। आप दीदा हो के कहा, बेटी आमिना अब हमारे गम दूर हो जाएंगे। आमिना दिल में कह रही हैं, सरदार कुरैश सिर्फ हमारे ही गम दूर न होंगे, सारी इंसानियत के गम दूर हो जाएंगे। ये बड़ी अजमतों वाला बच्चा है, ये बड़ी बरकतों वाला बच्चा है। लोग कहते हैं मीलाद क्यों मनाते हो? अरे नादानो, हुजूर का जिक्र करने से बेचैन दिलों में चैन आ जाता है। मेरे आका का जिक्र करने से बेज़बान चुड़ियों भी सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करने लगती हैं। समंदर की चूटियां मुस्तफ़ा से मोहब्बत, समंदर की मछलियां मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती हैं, सुराखों की चूटियां मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती हैं, शाखों के परिंदे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, आसमानों की मखलूक़ात मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती हैं। वो कौन है जो मेरे नबी से प्यार नहीं करता है? हर कोई मेरे नबी से प्यार करता है। दादा जान अपने पोते को चूम रहे हैं और कोई खामोशी से सरगोशी कर रहा है। कारी साहब शेर सुनिए, मरहबा फ़ख्र फलक फ़ख्र ज़मी आया है, खाक पर माली के अर्शे बरी आया है, गम से रोती हुई दुनिया को हंसाने के लिए पे करे रहमो करम खंदा जबी आया है, पे करे रहमो करम खंदा जबी आया है, और पे करे रहमो करम खंदा जबी आया है। और दुनिया में कौन है मेरे नबी जैसा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी आमिना मैं ये चाहता हूँ अपने पोते को गोद में लेकर खाने काबा का तवाफ़ करूं, खुदा का शुक्रिया अदा करूं। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा खूबरू बच्चा अता किया है। ऐ बेटी आमना मैं अपने पोते को ले जाऊं? सरदार कुरैश से हज़रत आमना ने कहा, जैसा आप बेहतर समझें, गोद में। अब ज़रा किसी का पोता किसी भी कलर का हो, कैसे ही हो, मगर उसका तो पोता होता है ना। वो तो जब देखता है तो देखते ही जाता है। यहाँ तो ऐसा है कि ना कोई था, ना है और ना कोई होगा। इतना प्यारा। वो ऐसे देखते देखते, जिन लोगों ने हज किया है वो जानते हैं कि हुजूर के मकान से खाने काबा का फासला ज़्यादा नहीं है, बीच में सफ़ा मरवा है, उधर जाओ तो सामने काबा है, दूसरी तरफ से भी जाओ तब भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। वो देखते देखते खाने काबा के बिल्कुल करीब पहुंच गए, पता नहीं चला कब काबे के करीब पहुंच गए। अब बिल्कुल काबा करीब आ गया और इधर हुजूर के जलवों में खोए हुए हैं दादा जान अब्दुल मुत्तलिब। उन्होंने अब चेहरे मुस्तफ़ा से निगाह हटाकर खाने काबा की तरफ की। सरदार कुरैश कहते हैं, मेरा जहन चकरा गया, मैं समझ नहीं पा रहा था मेरे कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैं समझ नहीं पा रहा था। जिसके सजदे को मेहराबे
काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, कैसी अज़मतों वाले पैगंबर हैं। खाने काबा भी झूम रहा है, लबों को चूम रहा है, और उसमें जो वो रखे हुए थे ना 360, वो धड़ाम धड़ाम गिर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारे दिन लद गए, अब सदा एक ही बुलंद होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही खुदा की इबादत होगी। ऐ मेरे भाइयों, खाने काबा झूम रहा है। मक्का का रिवाज था कि आसपास की देहात में रहने वाली औरतें शहर के बच्चों को ले जाती थीं। इस मरतबा भी एक काफ़िला आया और वो कबीले बनु साद से मुताल्लिक़ था। उस काफ़िले में एक खातून है जिनके घर पे गुर्बत ने डेरा जमाया है। बकरियों के थनों में दूध नहीं रहता, फाकों पे फाके होते हैं, गुर्बत का अजीब माहौल है। उनके साथ जो सवारी है वो भी इतनी लागर है कि काफ़िले वालों का साथ नहीं निभा पाती। तो काफ़िले वाली औरतों ने कहा, रे छोड़ो, हलीमा नाम है उस खातून का, छोड़ो हलीमा को। अगर हम इन्हीं की वजह से साथ साथ चलते रहे तो पहुंच गए मक्का, इनको यहीं पे छोड़ो। सब ने हलीमा को कमज़ोर समझ के छोड़ दिया था। मदीने वाले आका ने हलीमा की किस्मत का सितारा चमका दिया। वो सारी अदाएं जो आई थी दूध पिलाने वाली, अमीरों के बच्चे लेकर के चली गई। मैं कहता हूँ मेरे मुस्तफ़ा ने बुलाया ही हलीमा को था। अरे उनमें से एक दाया का नाम मुझे याद नहीं है, कारी यूसुफ साहब को भी याद नहीं होगा, मुफ्ती साहब को भी याद नहीं होगा, कारी लईक साहब को भी याद नहीं होगा। मैंने सीरत की किताबों में बहुत तलाश किया कि हलीमा के अलावा किसी और दाया का कुछ तो नाम पता चले, किसी का नाम पता नहीं चला। मगर हलीमा का नाम तो बच्चे बच्चे को याद है, जवानों को याद है, बूढ़ों को याद है। कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। आज जगह जगह देखो, मैंने माशाअल्लाह कई जगह पर देखा कि बेटियां पैदा होती हैं तो माएँ बेटियों का नाम हलीमा रखते हैं। अरे हलीमा, तेरे नाम पे नाम रखे जा रहे हैं। क्यों रखे जा रहे हैं? इसलिए कि तूने मेरे नबी को दूध पिलाया है, तू मेरे नबी की दाया है। अल्लाह के पैगंबर ने तुझे रज़ाई माँ फरमाया है। सुनो भाइयों, हलीमा अपने शौहर के साथ, अपने बच्चे के साथ, दूध पीता बच्चा था, सवारी पहुंची मक्का में। पता चला कि सारे अमीरों के बच्चे चले गए। एक बच्चा है जो यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है, विधवाएं हैं, आमना उनका बच्चा है। तो आपके दिमाग में बात आई, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी। घर पे गई, यकीन मानना चौधरी सराय आसपास से मेरे दूर दराज से आए हुए दीनी भाइयों, अंदर गई तो घर महक रहा था, घर महक रहा था। कहा, आमना तुमने खुशबू कौन सी लगाई है? अब लोग इस पे भी एतराज़ कर सकते हैं। ओ नादान, एतराज़ न कर, हदीस पढ़। सहाबा से पूछा कि हुजूर को कैसे तलाश करते थे? सहाबा ने कहा, जो रास्ते महकते होते थे हम समझ जाते थे मदीने वाले इधर ही से गुजरे हैं। ये हदीस से बता रहा हूं, अल्लाह की कसम, हमारे रज़ा ने भी कमाल कर दिया। कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ओ मेरे साथियों, मेरे आका के बदने अथर से खुशबू फूट रही है, और ऐसी खुशबू न दुर्रे अदन में है, न मुल्के यमन में है। ऐसी खुशबू किसी इत्र खाने में नहीं है जैसी खुशबू आज आमना के घर पे नजर आ रही है। हलीमा ने कहा, कौन सी खुशबू लगाती हो? तुमने कौन सी खुशबू अपने घर पे लगाई है? आमना ने कहा, बहन हलीमा, ये किसी खुशबू का कमाल नहीं है, मेरे बेटे के जलवों का कमाल है, ये मेरे मोहम्मद का जलवों का कमाल है। हुजूर के करीब गई हलीमा, जब पहली निगाह पड़ी, यकीन मानना ऐसे लग रहा था हुजूर ने इशारा दे दिया हो, हलीमा खुद नहीं आए हो, हमने ही बुलाया है। ओ हलीमा खुद नहीं आए। हलीमा को इतना प्यार आया, अपना दूध पीता बच्चा आमिना को दिया और कहा, आमना तेरे बेटे को गोद में ले लूं? कहा, आमना ने कहा, ठीक है हलीमा, उठा लो मेरे लगते जिगर को। आमना ने हलीमा का बेटा गोद में ले लिया और हलीमा ने आमना का बेटा गोद में ले लिया। अब इतना प्यार आया, कहा हलीमा हलीमा ने कहा, आमना मैं ये चाहती हूँ अपना खूने जिगर तेरे बेटे को पिला दूं। अरे इसकी माँ बनने का एजाज़ तो मिल जाएगा मुझे, थोड़ा सा मुझे इजाज़त दो। हुजूर के सामने उन्होंने खूने जिगर पेश किया। हुजूर ने वन साइड का दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ से मेरे आका ने अपना मुबारक रुख फेर लिया। हलीमा घबरा गई, मामला क्या है? हुजूर एक तरफ का दूध नोश कर रहे हैं, दूसरी तरफ का दूध नोश नहीं कर रहे हैं। मेरे नबी ने इशारा दे दिया, अम्मी हलीमा तन्हा आती तो बात अलग थी, मेरे रज़ाई भाई को साथ लेकर के आई हो, वो भी तो दूध पीता है। अगर दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो दुनिया कहेगी मोहम्मद ने भाई का हक मार लिया। और पालने में भी मैं किसी का हक मारने नहीं आया, बल्कि भूखा
तैयार है कि दूसरों को खिलाने आया हूँ, दूसरों को पिलाने आया हूँ। कैसी अजमत है मेरे नबी की। चौधरी सराय के मुसलमानों, नबी के मिलाद का एक पैगाम ये भी है, तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई भूखा सो जाता है, तुम्हारे खेत पे कोई मजदूर मजदूरी करता है, कोई रक्षा पोलर बेचारा कमजोर है, बेटियां जवान है, उसकी मजबूरी की वजह से रक्षा चलाता है, कोई इंसान गुर्बत के साए में जी रहा है, तो मेरे नबी की सीरत का एक पार्ट ये भी है कि रातों की तन्हाई में जाकर के उसकी मदद कर दो, कमजोरों का सहारा बन जाओ। तुम्हारे नबी ने पालने में ये सबक दे दिया है कि रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। ये मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूँ और अंजुमन अमीनुल बरकात के तमाम अहबाब से कह रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था और भी मैं कई कई जगह पे तकरीर पे पहले कह चुका हूँ, अब भी कहता रहूंगा। तुम जलसों में बहुत पैसे उठाते हो, अच्छी बात है, सआदत की बात है, मगर 10, 20, 25, 30 हजार रुपए 50, 60 जितने भी इकट्ठा हो जाए इकट्ठा कर लिया करो और 12 रबीउल अव्वल के दिन फ्रूट खरीदो, सामान के पैकेट खरीदो, अस्पतालों में चले जाओ और अस्पताल में किसी का दीन धर्म जाति बिरादरी न पूछो, जो भी बीमार मिले उसको पैकेट दे दो, फल फ्रूट के पैकेट दे दो, राशन के पैकेट दे दो। वो पूछे क्या समाजवादी की तरफ से दिया जा रहा है, क्या कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है, क्या रूलिंग पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, क्या सपा बसपा कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है, तो मुस्कुरा के कहना उनकी बात अपनी जगह है, मगर आज जो मरीजों को दिया जा रहा है मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों की तरफ से दिया जा रहा है। ये आका के मीलाद का जिक्र है, ये गरीबों का दिन है, ये आज मुस्तफा की मोहब्बत में अपने भी खाएं बेगाने भी खाएं, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह की कसम बहारें आ गई। ऐ मेरे साथियों, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान। खत्म कर दे, तकरीर सुनना चाहते हो हाथ उठा के बोलो, अगर सुनना चाहते हो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कारी साहब मजमा बेदार है और इंतकाल हो जाए तो जन्नत में जाने को भी तैयार है माशाअल्लाह। अरे तुम्हारा नाजिम भी बड़ा अच्छा है माशाअल्लाह और मुफ्ती साहब का खिताब भी बड़ा अच्छा हुआ है। आखिर में थोड़ी देर की बात और है, मेरा भी साथ दे दो मेरे साथियों। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं कुछ तुम कदम बढ़ाओ।